اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار. سامعین محترم، ہماری گفتگو جو سابقہ درس میں ہوئی تھی وہ تھی کہ ساتویں وہ چیز جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت پر باقی رہنا، یعنی اذان صبح سے پہلے تک ان تین چیزوں پر میں سے کسی ایک چیز پر بھی باقی رہنا، اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو انہی مسائل میں سے ابھی کچھ مسائل رہتے ہیں، ان کا ذکر ضروری ہے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو تو تب ہم آگے والے مسئلے کو ڈسکس کریں گے. مسئلہ نمبر 1628. جو شخص رمضان المبارک کا قضا روزہ رکھنا چاہتا ہو اگر وہ صبح صادق تک مجنب رہے تو خواہ اس کا اس حالت میں رہنا عمدن نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے. یعنی اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کا قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ صبح صادق تک جنابت کی حالت میں رہے، اگرچہ یہ جنابت کی حالت میں رہنا عمدن نہ ہو تو پھر بھی اس کا روزہ باطل ہے. اگلا مسئلہ ہے جو شخص رمضان المبارک کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو اگر وہ صبح صادق کے بعد بیدار ہو اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے اور جانتا ہو کہ یہ احتلام اسے صبح صادق سے پہلے ہوا ہے تو اگر اگلا ماہ رمضان آنے تک ان روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو، مثلا پچھلے رمضان المبارک کے 5 روزے اس کے ذمہ ہوں اور اگلے ماہ رمضان آنے میں بھی 5 دن باقی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس دن وہ روزہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس روزہ کی قضا کرے. انشاءاللہ مسئلہ واضح ہے. اگر کسی بندے کے ذمے گزشتہ ماہ رمضان کے روزے قضا واجب ہوں، اس کے ذمہ ہوں اور اس نے ان روزوں کی قضا کرنی ہو اور اگلا رمضان المبارک آنے میں بھی 5 دن باقی ہوں اور اسے احتلام ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ یہ احتلام جو ہے اسے صبح صادق سے پہلے ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ اس دن روزہ رکھے گا، لیکن بعد میں یعنی جو بعد میں رمضان شریف شروع ہوگا اس رمضان المبارک کے بعد اس روزہ کی قضا کرے گا. اگلا مسئلہ ہے اگر ماہ رمضان کے قضا روزوں کے علاوہ ایسے واجب روزوں میں جن کا وقت معین نہیں ہے، مثلا کفارہ کے روزے، کوئی شخص عمدن صبح صادق تک حالت جنابت میں رہے تو اظہر یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس دن کے علاوہ کسی دوسرے دن روزہ رکھے. اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اس مسئلہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے قضا روزوں کے علاوہ روزے اس کے اوپر واجب ہوں، مثلا کفارہ کے روزے اس کے اوپر واجب ہوں اور وہ صبح صادق تک یعنی اذان صبح تک وہ حالت جنابت میں رہے، عمدن حالت جنابت میں رہے، تو اظہر یہ ہے کہ وہ اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے دن جو ہے اس روزہ کو رکھے، یعنی اس دن کے علاوہ کسی دوسرے دن وہ روزہ رکھے.
اگلا مسئلہ ہے، اگر ماہ رمضان کے روزوں میں عورت صبح صادق سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کی بات ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ دوسرے دن میں یہ صورت ہو تو روزہ باطل نہیں ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ غسل کر کے روزہ رکھے، اور جس عورت کا وظیفہ حیض یا نفاس کے غسل کے بدلے تیمم ہو، اگر وہ ماہ رمضان میں صبح صادق سے پہلے تیمم نہ کرے عمدن، یعنی جان بوجھ کر تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر کوئی عورت ماہ رمضان میں صبح صادق سے پہلے یعنی اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے، اور احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ صبح صادق تک بیدار رہے، اور جس مجنب شخص کا وظیفہ تیمم ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق کے نزدیک حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور نہ غسل کا وقت باقی ہو اور نہ تیمم کا وقت ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ صبح صادق کے قریب ہی جو ہے وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوئی ہے، لیکن غسل اور تیمم کے لیے وقت باقی نہیں رہا، تو اس صورت میں اس خاتون کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اگرچہ یہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ آئے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ صبح صادق کے نزدیک حیض سے یا نفاس سے پاک ہو جائے، یا اس نے اس دن روزہ رکھا ہو اور وہ مغرب کے قریب اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر عورت ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کرنے میں کوتاہی برتے یعنی لاپرواہی کرے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر کوتاہی نہ کرے یعنی لاپرواہی نہ کرے، مثلا اس چیز کا انتظار کرے کہ حمام میسر ہو تو خواہ اس مدت میں وہ 3 دفعہ سوئی ہو اور صبح صادق کا غسل نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی اس کے پاس ایک عذر ہے، حمام میسر نہیں ہے، یعنی غسل کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، مثلا حمام میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں اگرچہ وہ 2-3 مرتبہ سوئی بھی ہو تو تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ جو عورت استحاضہ کثیرہ کی حالت میں ہو، اگر وہ اپنے غسلوں کو اس تفصیل کے ساتھ بجا لائے جس کا ذکر بیان شدہ احکام استحاضہ میں کیا گیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اظہر یہ ہے کہ استحاضہ متوسطہ میں اگر عورت غسل نہ بھی کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ استحاضہ کے احکام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں، قلیلہ ہے، متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے، تو یہاں پہ استحاضہ جو ہے وہ متوسطہ میں اگر عورت غسل نہ بھی کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جس شخص نے اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں، یہاں پہ یہ بہت دقت والی بات ہے، جس شخص نے مس میت کیا ہو یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے لگایا ہو، وہ غسل مس میت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں بھی مس میت کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی مس میت، اگر کسی شخص نے میت کے حصے کو مس کیا ہو، یعنی اذان صبح سے پہلے مس کیا ہو، اور یا
روزہ کی حالت میں میت کو مس کیا ہو تو اس دونوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے، اگرچہ اس نے غسل مس میت نہ کیا ہو تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ 8ویں چیز ہے جس سے روزہ دار انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے حقنہ لینا۔ مسئلہ نمبر 1638 ہے، بہنے والی چیز یعنی مائع چیز سے حقنہ اگرچہ بامر مجبوری اور علاج کی غرض سے ہی لیا جائے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں ہو، علاج کی غرض سے ہو، بامر مجبوری ہی کیوں نہ ہو، تب بھی جو ہے روزہ دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے قے کرنا، یعنی الٹی کرنا، جس کو ہم اپنی مادری زبان میں الٹی کہتے ہیں۔ الٹی کرنا یا قے کرنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اگر روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے تو اگرچہ وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بیماری کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر قے کرے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر سہون یا بے اختیار قے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قے آتی ہے لیکن وہ قے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، غیر اختیاری طور پر وہ قے آتی ہے یا الٹی آتی ہے، تو اس غیر اختیاری صورت میں یا سہون جو ہے اس نے جو ہے جان بوجھ کر الٹی نہیں کی لیکن سہون اس سے یہ ایسا کام ہوا جس سے اس کو قے آ گئی ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ پہلی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرے، اگرچہ وہ بامر مجبوری ہی یا علاج کی غرض سے ہی کیوں نہ کیا جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے، لیکن سہون یا غیر اختیاری صورت میں کیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص رات کو ایسی چیز کھا لے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے نقصان کی وجہ سے دن میں بے اختیار قے آئے گی تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، یعنی رات کو کوئی اس نے ایسی کوئی چیز کھا لی ہے جس سے اس کو پتہ ہے کہ کل صبح جب میں روزہ رکھوں گا تو مجھے بے اختیار قے آئے گی، تو اس صورت میں وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر روزہ دار قے روک سکتا ہو اور ایسا کرنا اس کے لیے مضر اور تکلیف کا باعث نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس قے کو روکے۔ مثلا ایک مرتبہ جو ہے انسان جو ہے قے کو الٹی کو روک سکتا ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ روک سکتا ہے، اور اس کا یہ الٹی یا قے کو روکنا اس کے لیے مضر یا تکلیف دہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس الٹی کو یا قے کو روکے، اسے روک دینا چاہیے۔ اگر روزہ دار کے گلے میں مکھی چلی جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو اگر ممکن ہو تو اسے چاہیے کہ اسے باہر نکال لے، اور ایسا کرنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر جانتا ہو کہ اسے نکالنے کی وجہ سے قے ہو جائے گی تو مکھی کا نکالنا واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کسی روزہ دار کو یقین ہو کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے حلق سے باہر آ جائے گی تو اسے جان بوجھ کر ڈکار نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر اسے یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ دقیق مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو یہ معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے یا ان کو بعض دفعہ جو ہے بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں جن کو ہم کھٹی ڈکاریں کہتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اگر جو ہے روزہ دار کو یقین ہو کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے حلق سے باہر آ جائے گی تو اسے جان بوجھ کر ڈکار نہیں لینا چاہیے، اور اگر اسے یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے حلق یا منہ میں آ جائے
تو اسے چاہیے کہ اس کو اگل دے، یعنی اس کو باہر نکال دے، اس کو دوبارہ جو ہے نگلنا نہیں ہے، باہر نکال دے۔ تو اسے چاہیے کہ اس ڈکارس میں آنے والی چیز جو حلق میں آئی ہے یا منہ میں آئی ہے تو اس کو باہر نکال دینا چاہیے، اور اگر وہ بے اختیار پیٹ میں چلی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ تو وہ 9 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو ہے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ہم نے مفصل جو ہے مسائل بیان کیے ہیں۔ آگے کچھ اضافی مسائل ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان چیزوں کے متعلق احکام جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ ابھی کچھ مسائل ہیں، 4-5 مسئلے باقی ہیں، یہ انہی چیزوں کے متعلق ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کام جان بوجھ کر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی حالت جنابت میں سو جائے اور صبح صادق کی اذان تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ آگے والا مسئلہ، اگر روزہ دار سہون کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور اس خیال سے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے، دوبارہ عمدن کوئی اور ایسا کام کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے روزہ دار جو ہے سہون جب بھول کر کوئی کام کرتا جس سے اس کا روزہ باطل ہوتا ہو، ایسا کام کرے، سہون کرے یعنی بھول کر کرے، اس خیال سے کہ اس کا روزہ، بعد میں وہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے تو وہ سہون کام ہو گیا تھا اور اس سے تو میرا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعد میں عمدن کوئی ایسا کام کرے تو جو دوبارہ عمدن کوئی ایسا کام کرے گا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر پہلی صورت میں عمدن بھول چوک کر اس سے کوئی کام ہو گیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس حالت میں روزہ صحیح ہے، لیکن دوسری حالت میں دوبارہ اس نے کوئی عمدن پھر کام کر دیا ہے اسی روزہ میں جس میں وہ پہلے سہون کر چکا ہے، کوئی پھر ایسا کام کیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی چیز زبردستی روزہ دار کے حلق میں ڈالی جائے یا اس کا سر زبردستی پانی میں ڈبو دیا جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ جو سر کو پانی میں ڈبونے والا جو مسائل تھے اس میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر روزے دار کے سر کو اگر کوئی زبردستی پانی میں ڈبو دے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز زبردستی کسی روزہ دار کے منہ میں ڈال دی جائے یا اس کا سر پانی میں ڈبو دیا جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے، مثلا کہا جائے کہ اگر تم غذا نہیں کھاؤ گے تو ہم تمہیں مالی جانی نقصان پہنچائیں گے، اور وہ نقصان سے بچنے کے لیے کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے، روزہ دار کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ لوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں گے یا اسے خود روزہ توڑنے پر مجبور کریں گے، اور اگر ایسی جگہ جائے اور لوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں یا بامر مجبوری وہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بلکہ اگر وہ اس جگہ جانے کا ارادہ بھی کرے، ایک مرتبہ گیا ہے لیکن ایک مرتبہ وہ گیا نہیں ہے بلکہ اس نے اس جگہ پہ جانے کا ارادہ کیا ہے جہاں جانے سے اس کا روزہ، وہاں پہ جائے گا تو کوئی ایسا کام کرے گا جو روزے کو باطل کر دے، یا وہاں لوگ اس کو مجبور کریں گے یا اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال لیں گے کہ جس سے روزہ باطل ہو، یا لوگ اس کو مجبور کریں گے کہ وہ روزہ توڑ دے، تو فقط وہ ایسی جگہ جانے کا ارادہ کرے لیکن گیا نہ ہو تب بھی، لیکن اگر وہ اس جگہ پہ نہ گیا ہو تو تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔